امام ترمذی رحمہ ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے اس کا بیٹا واپس لے لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم لوگوں نے میرے بندے کا بیٹا واپس لے لیا ہے، تم نے اس کی روح قبض کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں اللہ، ہم نے آپ کے ایک بندے کی روح، بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کا جگر گوشہ واپس لے لیا ہے؟ جی ہاں اللہ، ہم نے آپ کے بندے کا جگر گوشہ واپس لے لیا ہے. ماذا قال عبدی، تو جب تم لوگوں نے میرے بندے کا بیٹا واپس لیا، اس کی روح قبض کی، اسے فوت کیا، تو میرے بندے نے کیا کہا، اس کا رد عمل کیا تھا، اس کے منہ سے کون سے الفاظ نکلے؟ پھر سے کہتے ہیں یا اللہ حمیدکا والسرجا، یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. میرے بھائی یہ حدیث قابل فکر ہے، توجہ دیجیے. عام طور پہ جب کسی کا جوان بیٹا فوت ہوتا ہے، کسی کا 10 سالہ بیٹا فوت ہوتا ہے، ہمارے منہ سے اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات نہیں نکلتے. شکوہ، اعتراض اللہ کی ذات پہ، موت کے فرشتے پہ، تو کیا اس سے بیٹا واپس آ جائے گا؟ بیٹا تو واپس نہیں آئے گا. البتہ ایسے اعتراضات کرنے سے، ایسے شکوے کرنے سے آپ کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ ہے. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں جب بھی آئیں صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وبشر الصابرین کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوشخبری دے دیں کن کو؟ جی صبر کرنے والوں کو. صبر کب کیا جاتا ہے؟ عامرات میں نہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت آئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہمارا مالک اللہ ہی ہے اور ہم نے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے. دکان میں آگ لگ جائے واویلا نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. 20 سال لگائے تھے، پیسے جمع کیے تھے، ایک پلاٹ ملا تھا اور وہ بھی کسی نے قبضہ کر لیا، تو افسوس ضرور ہے، دل میں غم ضرور ہے، لیکن منہ سے ایسے کلمات نہیں نکلتے جس سے رب ناراض ہو جائے. کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہی بیٹا تھا، 2 نہیں تھے، ایک ہی تھا، اسی نے وارث بننا تھا، اسی سے نسل آگے چلنی تھی، لیکن اللہ نے واپس لے لیا. منہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شکوہ والے کلمات نہیں ہیں. کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن، تقدیر پہ ایمان ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے بیٹے کی عمر اتنی ہی تھی، میں جتنا بھی شکوہ کر لوں، جتنے بھی اعتراض کر لوں، میرے بیٹے کی زندگی نہیں بڑھے گی. اللہ کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق اللہ نے میرا بیٹا واپس لے لیا ہے، اب مجھے چاہیے کہ میں صبر کروں. فرمایا جو صبر کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر صلوات، اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں. جیسے آپ صلوات پڑھتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، فرمایا جو مصیبت کے اوپر صبر کریں ان کے اوپر رب کی طرف سے صلوات نازل ہوتی، ان کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب ان کے درجات میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. جو مصیبت کے وقت صبر کرے یہ نشانی ہے کہ یہ آدمی ہدایت کے اوپر ہے، یہ صراط مستقیم کے اوپر ہے، یہ جنت کی راہ کے اوپر ہے. تو اس حدیث میں جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں
کہ میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کا بیٹا واپس لیا؟ تو کہتے ہیں یا اللہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں اس کا ایک گھر جنت میں بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد۔ کیا نام رکھو؟ ہم لوگ اپنا گھر بناتے ہیں تو باہر لکھتے ہیں نا کون سی منزل؟ راجہ منزل، ارائی منزل، اور جی اپنا نام لکھنا ہو تو اقبال منزل، اسماعیل منزل۔ فرمایا جس سے اللہ بیٹا واپس لے لے وہ صبر کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا گھر جنت میں بنواتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے بیت الحمد، کہ یہ وہ گھر ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے پہ ملا ہے۔ مصیبت آئی ہے پھر بھی الحمدللہ، پریشانی آئی ہے پھر بھی الحمدللہ، ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے الحمدللہ، ایک کان ضائع ہو گیا ہے الحمدللہ، بیگم فوت ہو گئی ہے الحمدللہ، چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو مصیبت آنے پہ میرے بھائیوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔